دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے دل کے اندر ہر وقت اللہ کا خوف ہو، ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ اس وقت اور ہر حال میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کی یہ کیفیت بن جاتی ہے تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی شیطان کے اثر کی وجہ سے اگر کچھ خیال آتا بھی ہے گناہ کرنے کا، بلکہ آدمی پورا ٹھان بھی لے گناہ کرنے کو، لیکن اچانک جب اس کا دل خدا کے خوف سے لبریز ہوتا ہے، خدا کا خوف کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان تھا جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی محبت تھی اس کی نیکی کو دیکھ کر، اور اس کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد سے ملاقات کے لیے جاتا، زیادہ تر وقت اس کا مسجد نبوی کے اندر گزرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت والہانہ لگاؤ تھا، بہت محبت تھی اس کی نیکی کو دیکھ کر۔ جس راستے سے وہ گزرتا تھا اس راستے میں ایک لڑکی اس پر فدا ہو گئی، اسے کچھ نہیں پتا، اور اس نے چالیں چلی اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے والد سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس نے اپنے جال میں اسے پھنسا لیا اور اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس کے دل کے اندر کے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، بہرحال انسان کے اندر غلط خیالات کا آ جانا کوئی ایسی بات نہیں۔ اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہونے کو تھا، وہ دروازے پر پہنچا اس عورت کے، فوراً اس کے دماغ میں یہ آیت آئی جو میں نے ابھی پڑھی تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ ان ایمان والوں کی حالت یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ اگر بائی چانس شیطان کا کوئی خیال ان کے دل میں آ جاتا ہے اور غلط کام کرنے کا یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو اچانک ان کو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جیسی آیت اس کے ذہن میں آئی فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اندر وہ عورت انتظار کر رہی ہے، تھوڑی بہت دیر انتظار کیا، باہر آ کر کے دیکھا تو وہ گیٹ پہ بے ہوش پڑا ہے۔ عورت نے کسی کا سہارا لے کر اس ڈر سے کہ اس کا الزام میرے اوپر آ جائے گا، اس نوجوان کے دروازے پر اسے ڈلوا دیا بے ہوشی کی حالت میں۔ ادھر باپ کو انتظار ہے اپنے بیٹے کا کہ عشاء کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، اب تک نہیں آیا۔ باپ نے دروازہ کھول کر کے دیکھا کہ بھئی میرا بیٹا اب تک نہیں آیا، تو وہ بے ہوش پڑا ہے۔ بہرحال اس کو اندر لے کے گئے، پانی وانی پلایا۔ اسے جب تھوڑا سا ہوش آیا تو باپ نے پوچھا بیٹے کیا قصہ پیش آیا، کیا ہوا آج، یہ تم کیسے بے ہوش ہو گئی؟ تو اس نے تھوڑے سی ہوش میں ہی کہا کہ ایسے ایسے قصہ پیش آیا، لیکن جب میں اس کے دروازے میں داخل ہوا تو میرے دماغ میں یہ آیت آئی فوراً قرآن کریم کی، جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ بس اتنا قصہ بیان کیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یعنی خدا کا ڈر ایسا غالب ہو گیا، جو گناہ کا ارادہ کیا تھا اس کی وجہ سے گناہ کا ڈر ایسا غالب ہوا، دل و دماغ پر چھا گیا وہ ڈر، اور پھر بے ہوش ہو گیا، اور پھر اس بے ہوشی سے اٹھ نہ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، رات میں ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ والد نے اس کو کفن دفن دے کر کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ نوجوان انتقال کر چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے پاس پہنچے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کا انتقال ہو گیا؟ تو باپ نے یہ کہا ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ رات میں انتقال ہوا تھا، آپ مشغول آدمی ہیں، امیر المومنین ہیں، بہت سارے کام آپ کو رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ کی کہ تمہیں بتانا چاہیے تھا، اور پھر اس کی قبر پر پہنچے۔ قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں باغات رکھے ہیں، بہترین باغات رکھے ہیں۔ یہ آیت پڑھی، قبر سے آواز آئی، یہ کرامت کی لائن کی چیزیں ہوتی ہیں۔
قبر سے آواز آئی کہ عمر اللہ رب العزت نے وہ باغات مجھے عطا کر دیے. قبر سے یہ آواز آئی. تو اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دل و دماغ پر چھائے رہے ہمیشہ. اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو ہم گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے. اور آج کل جو ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں اور بے ایمانیاں کر رہے ہیں، جائیدادیں کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، یعنی کبھی ہمارے دل میں جو یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے. ورنہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ میٹھی نیند آدمی سو رہا ہوگا، فجر کی اذان کانوں میں پڑے گی، فوراً اس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بستر نہ چھوڑے. فرض تو بہت بڑی چیز ہے. ایک صحابی، ان کا حال یہ تھا اللہ کے خوف کا کہ نیند کا غلبہ ہوتا، بستر میں لیٹ جاتے، لیکن پھر اللہ کا خوف غالب آتا، پھر مصلی پر کھڑے ہو جاتے، کروٹیں بدلتے رہتے اور نیند نہیں آتی. مصلی پر کھڑے ہو جاتے، روتے رہتے، پھر تھوڑی سی تھکن محسوس ہوتی، پھر بستر پر آ جاتے، لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی. وہی اللہ کا خوف تڑپا رہا ہے، بے چین کر رہا ہے. پھر بستر پر، پھر جو ہے مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے کہتے کہ اللہ آپ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، جہنم کے خوف نے میری نیند اڑا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن جہنم کا ذکر کیا. ایک صحابی کا دل پھٹ گیا جہنم کے ڈر کی وجہ سے اور انتقال کر گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے اس کو اٹیک ہوا اور یہ دنیا سے چلا گیا. یہ ڈر ہمارے دل کے اندر ہوگا، گناہ کی طرف ہم کبھی جا ہی نہیں سکتے. اگر بائی چانس ہم سوچ بھی لیں گے گناہ کے بارے میں، سوچنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو وہ اللہ کا ڈر ہمیں وہاں سے کھینچ کر کے لے آئے گا. یہ جو ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ذرا تھوڑی آندھی تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، کہ اللہ یہ ہوائیں جو بھیجی گئی ہیں اور یہ جو بادل چھایا ہوا ہے آسمان پر، اس کے اندر جو خیر ہے میں اس خیر کا آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، اور جس خیر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے میں وہ خیر آپ سے مانگتا ہوں. اور پھر آگے کہتے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، کہ اللہ اس کے اندر جو برائی ہے اور جس برائی کو لے کر اسے بھیجا گیا ہے، اس برائی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب بادل چھاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں نا، بارش کے انتظار میں لوگ خوش ہوتے ہیں. کئی دنوں کے بعد اگر بارش ہو تو ہر ایک کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں. لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ڈرنے لگتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ پر خوف طاری ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے کیا اطمینان اس بات پر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب کا بادل ہو. اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ قوم عاد پر اسی طرح عذاب بھیجا گیا تھا بادلوں کے ذریعے سے. جب قوم عاد پر بادل چھایا تو انہوں نے خوشیاں منائیں کہ اب بارش ہوگی، خوشیاں منائیں کہ اب بارش ہوگی، اب جلد تھل ہو جائے گی زمین اور خوب جو ہے غلہ اگے گا. لیکن اور وہ بادل کی طرف بھاگے کہ بھئی ہمارے اوپر یہ بارش ہے اور بارش برسائے گا، لیکن اس سے بارش نہیں برسی بلکہ آگ کے گولے برسے. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، اللہ کہتا ہے کہ یہ بارش کا بادل نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں بڑی جلدی مچاتے تھے. اپنے نبی سے کہتے تھے نا کہ نبی اگر تم سچے ہو تو جلدی سے عذاب لاؤ، یہ وہ عذاب ہے. ہم اگر زبان سے کم از کم نہیں کہتے ہیں تو اپنے عمل سے ضرور کہتے ہیں ہم یہ بات کہ جن جن عذابوں کا کہا گیا ہے وہ عذاب ہمارے اوپر تو آتا ہے، آتا نہیں. ہم بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ مہلت پر مہلت دے رہا ہے، مہلت پر مہلت دے رہا ہے، تو ہم اپنے اعمال سے گویا اللہ سے کہہ رہے ہیں اور اعمال سے گویا کو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ عذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور وہ عذاب جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو بتائے ہیں اور وہ عذاب جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ ہمارے اوپر تو نہیں آتا، ہمارے اوپر تو آتا نہیں، ہم بھی اپنے اعمال سے یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اللہ کا خوف ہوگا نماز کا پڑھنا آسان، اللہ کا خوف ہوگا ایمانداری کے ساتھ تولنا آسان، اللہ کا خوف ہوگا رشوت سے بچنا آسان، اللہ کا خوف ہوگا سود کو لات مارنا آسان، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوا، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر نہیں ہوا، تو ہم ذرا ذرا سے مسئلے کو لے کر اللہ کی ایسی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں گے کہ ہمارے لیے جہنم بازی ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذرا ذرا سے مسئلے کو لے کر میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہم ذرا ذرا سے پڑوسی کی وجہ سے گناہ کریں گے، بیوی کی وجہ سے گناہ کریں گے، ماں باپ کی وجہ سے گناہ کریں گے، اپنے دوست کی وجہ سے ہم گناہ کریں گے، اور ایسے ایسے گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ناچ کے گناہ، ڈانس کے گناہ، ٹھمکوں کے گناہ، ہم ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، یا تو خود کریں گے یا دوسروں کے ڈانس دیکھیں گے ہم، یا ایسی مجلسوں میں ہم شریک ہوں گے جہاں ڈانس ہو رہا ہوگا، جہاں اس طرح کی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، جہاں آپس میں لڑکے لڑکیاں مذاقیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑی کر رہے ہوں گے، لیکن ہمیں غیرت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا خوف ہوگا تو ہم ہر حال میں گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر انعام ملتا ہے۔ یہ جو ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہونا طے ہے، سب سے افضل ہونا طے، ان کا حال یہ تھا، ڈر کا، اللہ رب العزت کے ڈر کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی کہتے کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا کہ وہ پتا درخت سے ہٹ کر کے جب سوکھ جاتا ہے تو گر جاتا، گل کر کے ختم ہو جاتا، کم از کم اس سے قیامت کے دن حساب کتاب نہ ہوتا۔ اتنا اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا اتنا خوف کہ ایک دن ایک صحابی سے ان کی تھوڑی سی انبن ہو گئی اور ذرا اونچی آواز میں بات کر لی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فوراً اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر غالب آ گیا، کہنے لگے کہ بھئی دیکھو جو بات میں نے تمہیں کہی ہے وہی تم کہہ لو تاکہ بدلہ ہو جائے، برابر برابر ہو جائے اور اللہ کے یہاں کوئی ہم سے حساب نہ ہو۔ تو سامنے والے نے کہنے سے منع کر دیا کہ میں تو نہیں کہتا، انہوں نے پریشر بنایا کہ نہیں تم کہہ لو، بدلہ لے لو، بات ختم ہو جائے گی، انہوں نے پھر بھی منع کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں، ان سے شکایت کروں گا۔ تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو خود ہی زیادتی کی اور دیکھو کیسے عجیب بات کر رہے ہیں، خود ہی شکایت کر رہے ہیں۔ خیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گئے، پیچھے سے یہ صحابی بھی پہنچ گئے جن سے انبن ہوئی تھی، اور پورا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے خیر معاف کر دیا، لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ذرا سی اونچی آواز ہو گئی اور دل میں اللہ کا خوف ہے تو کتنا احساس ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، جو کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اب ہم اپنا خوف کا حال دیکھ لیں کہ ذرا ذرا سی بات پر، اجنبی تو بہت دور کی بات، ہم اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر دیتے ہیں، اپنے ماں کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر لیتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر غصہ ہونے کی بات ہو تب بھی غصہ ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ان کے سامنے۔ ویسے تو اور دور کی بات ہے، غصہ ہونے کی بات پر بھی غصہ نہیں ہو سکتے ان کے سامنے، کیونکہ ان کا درجہ یہ ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف ہے تو ایک اجنبی شخص کے سامنے بھی ذرا اونچی آواز میں بات ہو گئی تو اس سے معافی تلافی کا اتنی فکر ہوئی کہ اسے کہہ رہے ہیں، وہ اس نے صراحتاً معاف نہیں کیا تو اللہ کے نبی سے شکایت کر کے اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اس سے کہیں کہ مجھے معاف کرے یا پھر مجھ سے بدلہ لے تاکہ معاملہ یہی ختم ہو جائے، قیامت کے لیے نہ رہے۔ یہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے، اس لیے ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ایک اہم مسئلہ یہ عرض کرنا ہے، میں بار بار عرض کر چکا ہوں لیکن بار بار کبھی نظر پڑ جاتی ہے تو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نماز کی بالکل اہمیت نہیں ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے ہم پڑھتے ہی نہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں نا وہ بھی عجیب طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک شکل یہ ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں،
کہنے میں کوئی حرج نہیں، شاید میں کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں، کہ میں نے ایک دن ایک شخص کو لنگی بنیان میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لنگی اور بنیان میں، اور تھوڑی دیر کے بعد اسی شخص پر نظر پڑی جب وہ اپنے کام پر جا رہے تھے تو ایسے سوٹ بوٹ میں تھے کہ بالکل ایسا لگ رہے تھے کہ مس ورلڈ ہے، یہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان یہی ہے، کتنا ناد ہو کر ایک دم بڑھیا اسمارٹ ہو کر کے پاؤڈر واؤڈر اور عطر وطر لگا کر کے جا رہے تھے، اور خدا کے دربار میں لنگی بنیان، خدا کے دربار میں رات بھر جس لوبر میں کھجایا ہے نا، آدمی کھجاتا بھی ہے نا رات میں، جس لوبر میں کھجایا رات بھر اسی میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئی، ویسی شرٹ اس کے بٹن ٹھیک ہے نہیں ہے، یعنی ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اگر ان کا کندھا پکڑ کے ان سے ابھی کہا جائے کہ ذرا سسرال چل رہے تمہاری تو کہیں میں ذرا تیار ہو کے آ رہا ہوں۔ خدا کے دربار کے لیے اہتمام کیوں نہیں ہے؟ ہم ذرا اس بات کو سلیقے سے سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اللہ کا، یہاں پر پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اہتمام سے ہم ایسے کپڑوں میں ایسی ڈریس میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں جس ڈریس کو پہن کر کے ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں۔ اگر ہمیں نماز پڑھنے کے بعد کسی فنکشن میں جانا پڑے اور ہمارے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ میرے یہ کپڑے اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں پہن کر میں فنکشن میں چلے جاؤں، انہیں پہن کر کے اگر میں جاؤں گا تو لوگ مجھے گھوریں گے، لوگ مجھے برا سمجھیں گے، اور اگر لوگ نہ بھی گھوریں تو کم از کم میرے دل میں یہ احساس رہے گا کہ شاید لوگ گھور رہے ہیں۔ یہ آدمی کا اپنے احساس کی چیز ہوتی ہے۔ اگر ایسے کپڑوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس سے نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، مکروہ ہوتی ہے اس سے نماز۔ اسی طریقے سے اہتمام نہیں ہے ہم لوگوں کو، پلاسٹک کی ٹوپی اوڑھی اسی میں نماز پڑھ لی۔ یہاں پر جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں نا، جنہیں دھلے ہوئے سالوں گزرے، صدیاں، پتہ نہیں 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے جنہیں دھلے ہوئے، اگر ان کا میل نکالا جائے تو صحیح والا پانی بالکل کالا ہو جائے۔ سفید ٹوپی ہے لیکن اتنا میل ہے اس ٹوپی کے اوپر کہ آپ صبح سے شام تک اس میں سفیدی تلاش کرتے رہیں تو شاید سفیدی نظر نہیں آئے گی اس میں، حالانکہ ہے سفید ٹوپی، اسے پہن کر کے نماز پڑھ لیں۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس ٹوپی کو پہن کر کے آپ فنکشن میں چلے جائیں گے؟ یہ پلاسٹک کی ٹوپی جو رکھی رہتی ہیں بہت ساری مسجدوں میں، انہیں پہن کر کے آپ مسجد چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے فنکشن میں؟ اچھا، لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ انہیں نیکی کا کام کچھ سوچتا ہی نہیں، ذرا نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، ایک بنڈل لے کر کے آیا، پلاسٹک کی ٹوپی کا یہاں لا کر کے رکھ دیا، ہو گئے جنت واجب۔ یار اس کے علاوہ بہت سارے نیکی کے کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے ہی نہیں۔ مسجد کے اندر پلاسٹک کی ٹوپی رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھنا، سفید ٹوپی جو کہ کالی ہو چکی ہے میل کی وجہ سے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی کے کام بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ کو کھانا نہیں مل رہا، بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں، ان کا گھر نہیں ہے، بہت سارے لوگ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، اور سردی کے موسم میں دیکھو، سردی کے موسم میں بغیر لحاف کے اور اس کے کنارے پڑے رہتے ہیں، انہیں لحاف دلوا دو۔ گرمی کے موسم میں کسی کے یہاں کولر نہیں ہے، اس کے یہاں کولر لگوا دو، اور بہت سارے کام ہیں، کہیں جو ہے پیاؤ لگوا دو، پینے کی مشین لگوا دو، کتنے نیکی کے کام ہیں، لیکن نہیں، وہ جو ہے پلاسٹک کی ٹوپی کا بنڈل رکھ کر کے یوں سمجھتا ہے کہ جنت واجب، بلکہ میں اپنے خاندان والوں کی بھی سفارش کر کے جنت میں لے جانے کا مستحق ہوں، یعنی اللہ سے لڑ کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ایک ٹوپی کا بنڈل رکھا تھا میں نے مسجد کے اندر پلاسٹک کی۔ تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اسی لیے مسجد کے اندر جب آئیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایسی ڈریس میں آئیں، خلاصے کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ ایسی ڈریس میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں کہ اس ڈریس میں ہمیں فنکشن میں جاتے ہوئے کوئی دقت نہ ہو، ذرا بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اس ڈریس میں فنکشن میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یہ خیال دل کے اندر آ رہا ہے تو ہماری اس ایسی ڈریس میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ جسے پہن کر ہم فنکشن میں نہیں جا سکتے تو ہماری نماز مکروہ ہوگی۔ اب آپ ذرا اندازہ کرو، پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کے ہم فنکشن میں جا سکتے ہیں؟ یہ جو میل والی ٹوپی ہے جس میں جوئیں ہیں بہت ساری، ظاہر سی بات ہے کئی سروں پر جب ٹوپی پہنی جائے گی تو بہت سارے لوگ جوئیں والے بھی آتے ہیں، اس میں جوئیں ہیں، اس میں میل ہے، اسے پہن کر کے ہم فنکشن میں جا سکتے ہیں؟ اس لیے مسجد کے اندر ہم اہتمام سے آنے کا اپنا مزاج بنائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن چلو اگر پابندی نہیں ہو پا رہی ہے تو کم از کم جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ایسی ڈریس میں پڑھنے کے لیے آئیں کہ ہمیں لگے، لوگوں کو بھی لگے کہ کسی بڑے دربار میں جا رہا ہے، کسی بڑے دربار میں جا رہا ہے، یہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ اور عجیب حال یہ ہے کہ دنیا کا حال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی دنیاوی جگہ جاتا ہے، یہ
جو تھوڑا سا ذرا اعلیٰ قسم کی سمجھی جاتی ہو. مثال کے طور پر کسی ایسے آفس میں جا رہا ہے جس میں ذرا شیشے ویشے لگے ہوئے ہیں, صفائی اچھی لگ رہی ہے, اے سی وے سی ہے, تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑے بہادر سمجھے جاتے ہیں نا, وہ ایسے شٹ پڑا جاتے ہیں وہاں جاتے ہوئے کہ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے, جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہے, اس نے جوتے پہن رکھے ہیں, لیکن اس کے اوپر اتنا روب ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جوتوں میں بیٹھا ہے, لیکن پھر بھی یہ آفس کے باہر جوتے اتار دے گا, بولے کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹوک دے کہ جوتے لے کر کے کیوں آ گئے. ایسا روب ہوتا ہے کہ یار کہیں یوں نہ کہہ دے یہ, کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے ہمارے دل کے اندر, ہم اس کو عظمت دے رہے ہیں, اس کو بڑائی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور ایسے جا کر کے بیٹھے گا کرسی پر کہ جیسے باقاعدہ اس کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ سامنے والے سے کیسے بات کرنی ہے, یہ پریکٹس کر کے آیا بقاعدہ. اور یہاں پر اٹھے لنگی بنیان, وہ بنیان ہی پتہ نہیں 1 ہفتے پہلے پہنا ہوا ہے, 3 دن پہلے پہنا ہوا ہے, جس میں سے بدبو پھوٹ رہی ہیں, اور وہ پہن کر کے نمازیں ہو رہی ہیں. لنگی جو بہت دن ہو گئے دھلے ہوئے, میں یہ باتیں جان بوجھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت دن ہو گئے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن میں جان بوجھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کی جو ہے ہمارے دل کے اندر کچھ حقارت پیدا ہو کہ یہ بہت گندی چیز ہے. ہم ایسی ڈریس میں مسجد کے اندر آئیں, نماز پڑھنے کے لیے آئیں, جسے پہن کر کے, میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں, جسے پہن کر ہمیں فنکشن میں جانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.